اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل بہت اندر سے خوشی محسوس کیا۔ پتہ نہیں، میں ایک مہینے سے میں ایک تو ذکر جو ہے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ایک سرور سا آنے لگا ہے اندر میرے۔ دوسری بات یہ کہ عابد کو عبادت میں آتا ہے مزہ، وہ میں محسوس کیا۔ اور کل کے خطبے میں نے بڑی پیاری باتیں سیکھی۔ ایک نوجوان دیسی تھا لڑکا، اس نے خاص بات بتائی۔ 99% لوگ قرآن بغیر پڑھے جو ہے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مطلب میں بتا رہا ہوں اسلام چھوڑ دیتا ہے آدمی، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آپس میں فساد ہوتا ہے ہندو مسلمان کرسچن میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھنے کی۔ قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ انسان ہے، آدم کی اولاد، تو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھو، اللہ نے بتایا قرآن میں کہ ہر انسان کو یہاں تکلیف ہے دنیا میں، چاہے آپ جاب کے اوپر جاؤ وہاں تکلیف ہے، گھر میں رہو وہاں تکلیف ہے، بیمار رہو وہاں تکلیف ہے، ضعیف ہو جاؤ وہاں تکلیف ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ شعبے میں آپ کو تکلیف ہے دنیا میں، جب تک آپ کی سانس ہے تب تک کا جو امتحان ہے وہ اللہ نے قرآن میں کلیئر کر دیا۔ اس واسطے جو انسان اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے جو اسلام کو نہیں سمجھتا ہے ٹربل ہونے کی وجہ سے، اور وہ بغیر مقصد کے دنیا میں جی کے چلے جاتا ہے نہیں چیک کرنے کی وجہ سے۔ قرآن چیک کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو نہ تو سکھزم میں ملے گا، نہ تو بدھزم میں ملے گا، نہ تو کرسچینٹی میں ملے گا۔ وہ کرسچینٹی میں جو دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وہ حقیقت میں نہیں، اصل قصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو جو تکالیف ہوئے دنیا کے اندر، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو ایسا تکلیف ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بہت سارا صبر جو انہوں نے اپنی زندگی میں رکھا، وہی جنت میں تمہارے کو صبر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان آیا اللہ کے لیے، اور اس نے امتحان لیا اللہ کے لیے، اور امتحان دیا اللہ کے لیے۔ یہ ایوب علیہ السلام سے معلوم ہوا۔ میں نے اپنی ذات کو رکھ کے دیکھا، میرے کو بھی جو ہے میرے کاروبار ٹھپ ہو گئے، میں بیمار پڑ گیا، میں ملک سے بے وطن ہو گیا۔ میں نے ساری تکالیف ایوب علیہ السلام کو سامنے رکھ کے دیکھی میری زندگی میں، اور اسی وجہ سے مجھے کل خوشی ہوئی کہ ارے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے ایمان آنے والے کو، تو میرے پاس ایمان ہے، میں ایک حق کو پہچانا۔ بہت بڑی نشانی ہے یہ انسان کو سمجھنے کے لیے۔ انسان کو اللہ امتحان لے گا، اس کو امتحان دینا ہے مرے تک، آخری سانس تک دینا ہے۔ شیطان بھٹکا سکتا ہے آخری سانس تک۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بچا رہا، دنیا میں بتا رہا شیطان ہر جگہ ہے۔ دیکھو، امریکہ کے اندر تمہیں ٹربل ہے، ریپبلکن آئے گا تو آگے، یورپ میں ٹربل ہے، یہاں سے نکال دینا چاہ رہے۔ بائبل عیسیٰ علیہ السلام نے دی، سو ہم نہیں بتا رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کیے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نہیں بتا رہے۔ کرسچینٹی ختم ہے، بتایا میں اس بات سے۔ ہم ہندوازم کو نہیں بتا رہے کہ تو والمیکی جو ہے کوئی خدا نہیں ہوتا، جو کتاب دیا انسان ہے، خواب دیکھ کے دیا، اور وہ والمیکی جو کتاب دیا اس کو پوری دنیا کا نہیں معلوم، اس نے ایک بھی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام والمیکی کی گیتا لکھنے سے پہلے ہم نہیں بتا رہے، کیونکہ 3500 سال ہی ہوا ہندوازم اور جوئشزم کے جیسا، ایک ہی وقت ہے، نہیں بتا سک رہے ہم اتنے کاہل ہے کہ اپنی جنت کے لیے جو ہے ہم خود پریکٹس نہیں کرتے۔ میں نے بتایا کہ دیکھو، ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تکالیف دیا، امتحان جو لیا پیغمبر ہونے کی وجہ سے، ان کے جو نشانیاں ایمان کی ہے تو اس وجہ سے لیا، تو میرے پاس بھی وہی نشانی ہے ایمان کی، اس واسطے میرا بھی امتحان لے رہا۔ میں یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ دیکھو، ایک خاص بات بتاؤں، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان لیتا ہے۔ جیسے میں نے ودیا بالن کا دیکھا، تو اس میں اس کو پہلے ریجیکٹ کر دیا گیا ساؤتھ میں، پھر وہ آ کے کہانی اور وہ ڈرٹی کی پکچر کے جیسے اس میں
ایوارڈس دی، کامیابی دکھا لی، بعد میں اس کو آزمایا گیا۔ امیتابھ بچن واپس جا رہا تھا، پھر وہ آیا تو اس کو خواجہ احمد عباس نے موقع دیا ساتھ ہندوستانی میں، پھر وہ جو ہے آگے چل کے زنجیر میں اپنے آپ کو منوایا، پھر وہ سیٹ ہو گیا۔ پہلے تکالیف تھی۔ اسی طرح اگر سے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی نامی گرامی جو فلمی دنیا کا، میں مثال فلمی دنیا کا اس واسطے دے رہا ہوں کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، میں تاریخ کے وہ واقعات نہیں دے رہا ہوں۔ پہلے تکلیف تھی، پھر بعد میں کامیاب ہو گئے لوگ، پھر پلٹ کے نہیں دیکھ رہا انسان۔ اچھا، اب میں انسان کی ایک خاص بھی بات بتا دوں۔ دیکھو اکشے کمار کی میں نے حال ہی میں ایک فلم دیکھی، وہ جوان تھا، جیسے ظلمی ہے، اب وہ اتنا بوڑھا دکھ رہا ایئر لفٹ میں، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ انسان کو انڈیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایئر لفٹ جیسی فلم یا پھر جو ہے نرجا جیسی آنے والی ہے، انسان کو بچایا بول رہے۔ اصل حقیقت قرآن بتا رہی کہ تمہارا بچنا تمہارا پریکٹس کر کے آنے کے بعد میں ہوا۔ قرآن کے سوا کوئی نہیں بتا رہا، گیتا بھی نہیں بتا رہی۔ دیکھ لو تم، ہندوازم خالی لڑائی جھگڑے کا ہے، وہ مہابھارت والا کا کچھ انسان کو کچھ نہیں ملنے کا ہے اس میں، بائبل سے بھی کچھ نہیں ملنا، کیونکہ انسانوں نے دیا اور اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیا، اور وہ انسان کا ریجیکٹ کیا ہوا اگر تم خدا سمجھتے تو وہ سن رہا اللہ کی بات کہ میں ناپسند کرتا ہوں ہندوازم کو، میں ناپسند کرتا ہوں کرسچینٹی، کیونکہ انہوں نے انسان نے کتاب دی، بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ قرآن جو بھیجا وہ فرشتے کے ذریعے بھیجا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ ہم انڈیا میں اگر سے وہ لوگ گیتا لے کے آتے ہیں، اور سشما سوراج بتا رہی گیتا کو نیشنل وہ کرنا ہے، اسکولوں میں آئیں گی، ان کا جو ہے حمد و ثنا ان کی پڑھیں گے، ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا۔ جیسے آج ایمان ختم کرنے کے لیے انڈیا میں فلمیں بن رہی، آپ دیکھ لو ایمان ختم ہو جا رہا ہمارا۔ نرجا جو ہے وہ اس میں مسلمان جو ہے تشدد کر رہا، یا پھر مسلمان جو ہے فطور ہے جس میں جو ہے آپ کو بتایا جا رہا کہ جی مسلمان ایسا گندا رہتا، زنا کرتا، شراب پیتا، سگریٹ پیتا، اس کو کوئی دنیا کے اندر آخرت کا مقصد نہیں جیسا بتا رہا، وہ کرسچن ناول لکھا سوال ہے۔ تو انسان کو مجروح اور انسان کو گمراہ، انسان کو بے دینی کر دینا چاہ رہا شیطان۔ شیطان ہے ہندو، شیطان ہے کرسچن، یاد رکھو یہ بات۔ شیطانوں کے نام ہیں ان کے، جنات کے نام ہیں ان کے، اور میں حقیقت رکھ رہا ہوں۔ اور جنات اور شیطان کے اوپر جو ہندو شیطان یا جنات شیطان جو ہندو بن جا رہا، یہ ہندوازم کا ہے، یہ اس کے گارڈ ہے تو سنتے، اور یہ بولتے کہ یہ شیطان بولے تو ایک لعنت بھیجی ہوئی چیز ہے، مخلوق اللہ کی طرف سے۔ اور جنات میں بھی گمراہ ہے، عبادت کرنے والے نہیں کرنے والے۔ میں ہزاروں باتیں مثال کی دے سکتا ہوں، مگر آدمی کوئی کام کرے تو دیں گے نا۔ کبھی کبھی میرا جو ہے دل یہ بولتا ہے کہ شاید آگے چل کے میرے ویڈیو لوگوں میں آئیں گے، کیونکہ مجھے صبر کرنا ہے۔ ابتدا میں انسان کو، جیسے لوہے کو اگر سے تم آگ میں نہ ڈالو تو اس کو کوئی بھی آپ نہیں بنا سکتے، برتن ہو یا پھر اس کا کوئی بھی جالی ہو یا دروازہ ہو، لوہے کو پہلے آپ کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، پھر آپ جس طرح سے مٹانا چاہے مٹا سکتے۔ اسی طرح ہنا کو جو ہے پتھر پر گھسنے کے بعد ہی اس میں رنگ آئے گا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، یہی بات ہوگی۔ تو وہی میں جو بات رکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو، کوئی پرافٹس کا قصہ نہیں ہے گیتا میں، وہ انسان کی ہے، وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہم، چاہے ہندو کو بتا کے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پوری دنیا میں نہیں پھیلی سو کتاب ہے وہ، اور پوری دنیا میں جو ہے ایک بھی مذہب جو ہے غلبہ نہیں پایا سو ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں اگر سے ریپبلکن آتا ہے اس کو روک سکتے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے، بائبل نہیں دیا عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ چرچ بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ کرسچینٹی بھی نہیں دی، مگر میری باتوں کو کیوں روک دیا جا رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگ پوری دنیا کے اندر عربستان میں جا رہے ہیں، اب یہاں کے اسکالرس، میں نہیں سمجھتا اسکالرس ہے یا چند لفظیں اچھی انگلش بولتے ہوں، یا پھر چند لوگ ہوں گے جو محنت کر رہے ہوں گے، پوری دنیا میں جا کے بول رہے ہیں، اور میں خالی ویڈیو بنا کے بول رہا ہوں تم کو، اور اس میں وہ باتیں بول رہا ہوں جو اسکالرس بھی نہیں بول سکتے۔ میں تم کو اس میں بتایا کہ دیکھو پیغمبروں کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ، بتانا چاہ رہا کہ اے انسان تم کو بھی امتحان لے گا، اس واسطے تکلیف ہے تمہاری بول کے قرآن بتا رہا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.